امریکہ جو ہے وہ وینزویلا پہ فوجی مداخلت کر کے رژیم چینج کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اب امریکہ میں اسلحہ بھیج رہے ہیں انسرجنسی کرانے کے لیے۔ یہ الزامات لگا کے وہ اس حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وینزویلا میں امریکہ کی جو نظر ہے اور کافی عرصے سے ہے، دنیا کا سب سے زیادہ پروون یعنی ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں۔ تو امریکہ کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا کہ اگر وہ مداخلت کرے اور ناکام ہو کے پیچھے ہٹ جائے۔ ثقلین امام عرض کروں لندن سے تجزیے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ بہت اہم ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا سے ذرا اگنور ہو رہا ہے، یعنی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہ ہے امریکی صدر نے اعلان کیا ہے وینزویلا کے اوپر چڑھائی کا۔ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ وینزویلا کے جو صدر ہیں وہ ڈرگ ٹریفکنگ کر رہے ہیں، اور اس لیے ان کی ڈرگ ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے امریکہ وہاں پہ فوجی چڑھائی کرے گا۔ اب تک امریکہ نے 4000 میرینز ہیں، یعنی جو ان کی نیوی کے جو فوجی ہیں ان کو وہاں پہ ڈپلوائے کیا ہے، ساتھ ساتھ 3 فریگیٹس کو جو یعنی ڈسٹرائرز کو، جو کہ نیوی کے بڑے جہاز ہوتے ہیں جو بمباری کر سکتے ہیں جا کے وینزویلا کے سرحدی علاقوں میں، اور ساتھ 2 سب میرینز بھی انہوں نے وہاں پہ بھیجی ہیں۔ تو یہ بظاہر ایک بڑی فوجی تیاری لگ رہی ہے کہ جس کے ذریعے وہ نوریگا جیسا آپریشن جو ہے وینزویلا میں کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل نوریگا ایک امریکہ کے اتحادی ڈکٹیٹر تھے پاناما میں، جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، CIA کے لیے کام کرتے رہے، اور اس دوران وہ ڈرگز ٹریفکنگ بھی کرتے تھے۔ تو لیکن امریکہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا جب تک کہ وہ ان کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر بالآخر 1989 میں یعنی 1989 میں انہوں نے جنرل نوریگا جو تھا ذرا اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ محسوس کرانے کی کوشش کی، دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اب پاناما ایک آزاد ملک ہے، اور زمانے میں پاناما کینال بھی کھلنے والی تھی جو کہ امریکہ کی مالی امداد سے تعمیر ہوئی تھی۔ تو اب اس حالت میں امریکہ نے ان سے خطرہ محسوس کیا، اور وہ جو ڈرگ ٹریفکنگ پہلے ہی سے کر رہے تھے اس کا بہانہ بنا کر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور وہاں پہ اپنی مرضی کی ایک حکومت بٹھا دی جا کے۔ تو اب 2025 میں امریکی حکومت نے ایسا ہی کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نکولس مدورو جو کہ وینزویلا کے صدر ہیں، منتخب صدر ہیں، ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ غیر منتخب صدر ہیں، اللیجیٹمیٹ یعنی غیر قانونی صدر ہیں، اور ان کو ہٹانا جو ہے اب چاہیے ہے، اور ساتھ ہی کیونکہ یہ امریکہ کے مفادات کے براہ راست خلاف ہیں، یعنی ڈرگ ٹریفکنگ کر رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اب امریکہ میں اسلحہ بھیج رہے ہیں انسرجنسی کرانے کے لیے۔ یہ الزامات لگا کے وہ اس حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر بنے تھے تو انہوں نے جو ابتدائی طور پہ جو چند ایک صدارتی ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے تھے، یعنی پریزیڈنشل ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ایگزیکٹو آرڈر تھا جو انہوں نے سمجھے کہ جنوری ہی میں شروع کر دیا تھا، یعنی حلف اٹھانے کے فوراً 2 دنوں میں جو بڑے بڑے ایگزیکٹو آرڈرز جاری ہوئے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ امریکہ جو ہے تمام ڈرگ کارٹیلز کو، یعنی نارکو جو بزنس میں انوالو لوگ ہیں، ان ڈرگ کارٹیلز کو ٹیررزم کی آرگنائزیشن کے طور پہ ٹریٹ کرے گا، یعنی ان کو ویسے ہی تسلیم کرے گا، اسی طرح کا رویہ اختیار کرے گا جیسے کہ اس نے IS یا کبھی طالبان کو ڈیزگنیٹ کیا تھا فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے طور پہ۔ تو انہوں نے اسی طرح وینزویلا کی جو حکومت ہے، اس کے جو صدر ہیں نکولس مدورو، ان کو یہ کہا، ان پر الزام لگایا کہ یہ بھی اسی ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک نارکو ٹیررسٹ ہیں۔ تو ان کو بھی FTO ڈکلیئر کیا، فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ ان کی ایک تنظیم کا نام انہوں نے بنایا ہے، یعنی امریکی میڈیا نے اور امریکی حکومت نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کو کہیں گے کہ کارٹیل ہے آف سنز، یعنی سورج بہت سارے ان کی ایک کارٹیل ہے، یعنی بڑے بڑے گینگ مافیا ہیں ان کے ایک کارٹیل ہے، اور یہ امریکہ میں ڈرگ ٹریفک کر رہے ہیں۔ 2020 میں ان پر ایک مقدمہ بھی بنایا گیا تھا، اور اس وقت نیو یارک کی ایک عدالت نے ان پر ایک اریسٹ وارنٹ بھی جاری کیے تھے، اور اب یہ 2025 میں آ کے انہوں نے ان کی اریسٹ وارنٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور ان کی ہیڈ منی یعنی ان کے سر کی قیمت بھی جو ہے یا ان کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے انہوں نے $50 ملین کا ایک انعام بھی رکھا ہے۔
اور ساتھ ہی اس وقت اگر دیکھیں تو فوجی ڈپلائمنٹ بھی کر دی گئی ہے، لیکن ابھی حملہ نہیں کیا ہے، کیونکہ حملہ کرنا کافی بڑا ایک فیصلہ ہوگا۔ اس میں کمپلیکیشنز یہ ہیں کہ وینزویلا ایک ساورن کنٹری ہے، اور جو لیٹن امریکن کنٹری کی یعنی ساؤتھ امریکہ کی جو ریاستیں ہیں، مختلف ممالک ہیں، ان کی ایک آپس میں تنظیم بھی بنی ہوئی ہے، وہ ہے کہ ساؤتھ امریکن کنٹریز ایک ایسوسی ایشن ہے۔ تو وہ ایک قسم کا، جس طرح پاکستان میں کبھی یہاں پہ سارک تھا یا آسیان ہے فار ایسٹ ایشیا میں، تو وہ سمجھے کہ تنظیم جو ہے وہ ساؤتھ امریکن کنٹریز پر مشتمل ہے، جو اپنے ملک میں امریکہ کی براہ راست مداخلت کی مخالفت کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے ملکوں میں جو بھی نظام چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے۔ تو امریکہ بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ وہ مداخلت نہیں کرے گا، لیکن اب وہ مداخلت کر سکتا ہے۔ تو یہ کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی، لیکن ظاہر ہے اس وقت دنیا میں ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ رول بیسڈ گیم ختم ہو گئی ہے، انٹرنیشنل لاء کی آبزرویشن نہیں ہو رہی ہے۔ غزہ میں اگر اسرائیل قتل عام کیے جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو ہلاک کیے جا رہا ہے، تو کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اگر امریکی صدر کا یہ فیصلہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اور وینزویلا پہ امریکی فوج چڑھائی کرتی ہے، تو دنیا کے قانون جو مرضی کہیں، لیکن امریکہ کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ اگرچہ وینزویلا جو ہے وہ سب چین، روس، ایران ان کا اتحادی بن چکا ہے، اور کیوبا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یعنی وہ ممالک جو تاریخی طور پر سر جنگ میں سوشلسٹ بلاک یا اینٹی کیپٹلزم کے خلاف رہے ہیں، وہ سب وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وینزویلا میں امریکہ کی جو نظر ہے اور کافی عرصے سے ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شاید دنیا کا سب سے زیادہ پروون یعنی ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں۔ یہاں پہ بتایا جاتا ہے، اور ذمہ دار ذرائع سے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے جو ہے اس کی پروون ریکارڈ کے مطابق کہ یہاں پہ ثابت شدہ جو تیل کے ذخائر ہیں وہ 3 بلین بیرل سے زیادہ ہیں، 3 ارب بیرل سے زیادہ ہیں، جبکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب کو جو اس وقت تیل پروڈیوس کرنے والا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ 257 ارب بیرل تیل ہے، تو یعنی اس کا 50 ارب بیرل زیادہ ہے وینزویلا میں۔ پھر وینزویلا میں سونے کے ذخائر بھی ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فلم بنی تھی ڈائمنڈز آر بلڈ، تو یا بلڈ ڈائمنڈز یہ نام تھا اس کا، اس پر ایک ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی کہ کس طرح افریقن کنٹریز میں جو ان کے ذخائر ہوتے ہیں، جو ان کی معدنیات ہوتی ہیں، جو ان کی قومی دولت نکلتی ہے، وہ انہی ملکوں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے اب نظر آ رہا ہے کہ وینزویلا میں جو قدرت نے ایک دولت دی ہوئی ہے، یہی دولت وینزویلا کے لیے اصل مسئلہ ہے، اور اسی لیے امریکہ جو ہے اس ملک کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو یعنی قبضے سے مراد ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت کا قیام چاہتا ہے جو امریکہ کی ہر بات مانے، یعنی جو اس کا ایک ایسا اتحادی بن جائے جس کو جو امریکہ کہے، یعنی امریکی کمپنیاں آئیں وہاں پہ سرمایہ کاری کریں، پیسے بنائیں، دولت بنائیں، عوام کو فائدہ ہو نہ ہو، جو کہ پہلے بھی تھا۔ یعنی سمجھے کہ 1999 سے پہلے تک کا جو حالات تھے اس میں یہی تھا کہ وینزویلا پر ایک ایسی حکومت تھی جو امریکہ کی اتحادی تھی اور امریکہ ہی کے لیے کام کرتی تھی، عوام کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن امریکی کمپنیاں جنہوں نے تیل کے کنویں کھودے تھے اور ایکسپورٹ کر رہی تھی، اس کا سارا پروفٹ امریکہ منتقل ہو جاتا تھا، جو کہ عالمی سامراج کا ایک عام طریقہ ہے، استعماریت کا ایک عام طریقہ ہے کہ کسی بھی کمزور ملک کو، تیسری دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ڈیولپنگ کنٹری کو پر جا کے قبضہ کرتے ہیں، اس کے معدنی وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو ڈیولپ کر کے خود ایک بزنس کرتے، کاروبار کرتے ہیں۔ اپنے اس ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اس ساری معدنی دولت کا، اکثر وہاں کے جو حکمران طبقہ ہوتا ہے اس کو رشوت کے طور پہ بہت سارے پیسے ملتے رہتے ہیں یا ان کو انعام ملتا رہتا ہے، جیسا کہ کبھی ایران میں بھی تھا کہ سن 1952 سے پہلے ڈاکٹر مصدق نے جب نیشنلائز کیا تو اس سے پہلے جو ایران کی تیل کی دولت تھی وہ برطانیہ کی کمپنی ہی صرف استعمال کرتی تھی، اس کا پروفٹ اٹھاتی تھی، اس کا کچھ حصہ ایران کو ضرور دیا جاتا تھا، لیکن اس کا اصل فائدہ جو تھا وہ برٹش کمپنی کو، یعنی اینگلو ایرانین کمپنی کو سارا وہ فائدہ جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ 1999 تک رہا وینزویلا میں، لیکن 1999 سے پہلے وہاں پہ ایک بار یعنی جب اتنے برے حالات تھے، ان پاپولر ہو رہے تھے، اور خاص طور پہ 1992 میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ وینزویلا نے معاہدہ کیا تھا، تو آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق وہاں پہ ظاہر ایک آسٹیرٹی کی جاتی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، خرچے کم کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ غربت میں اور دھنستے چلے گئے۔ حالانکہ تیل کی دولت تھی، لیکن
وینزویلا جو تھا وہ غربت کی گہرائی میں جاتا چلا گیا. تو وہاں پہ بہت زیادہ سمجھیے کہ مظاہرے ہوئے، لیفٹسٹ آرگنائزیشن بھی تھی، یونینز تھی، ان سب نے مظاہرے کیے، اور بالآخر وہاں پہ یعنی اسی کے کچھ عرصے بعد 1992 ہی میں جو وہاں کی فوج کے کرنل تھے یوگو شاویز، انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سزا دی گئی. وہ جیل میں گئے تو بہت عرصے کے لیے تھے، لیکن پھر درمیان میں کچھ لوگوں نے پڑھا کے ان کو 1994 میں رہا کر دیا. جب وہ رہا ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے سیاست شروع کر دی اور پھر ایک تحریک چلائی اپنے وسائل اپنے ملک کے لیے اس نام پر. اور جتنے بھی وہاں کے غریب لوگ تھے، اور پھر یہ کہ وہ خود بھی نسلی طور پہ گورے نہیں تھے، یعنی کوکیشین نہیں تھے، وہ بولیوین کلچر کے، یعنی جو مقامی آبادی تھی وینزویلا کی، وہ اس نسل سے تعلق رکھتے تھے. اور ظاہر ہے وینزویلا میں یہ نسل جو ہے اس کی تعداد اکثریت میں ہے. تو یہ سارے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ان کے علاوہ جو وہاں کی جتنی بھی لیفٹ کی تنظیمیں تھیں، مزدوری تنظیمیں جو تھیں، اور جتنے بھی وہ لوگ جو طالب علم تھے جو لیفٹ کے نظریات کے حامی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو پھر جب 1998 میں الیکشنز ہوتے ہیں تو یوگو شاویز 55% میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیتتے ہیں اور پھر صدر بنتے ہیں. اور پھر وہ مرتے دم تک صدر رہے. انہوں نے نیشنلائز کر لی ساری آئل کی کمپنی جو تھی، اپنے ملک کو خوشحال بنایا، لیکن مغرب کی نظر میں انہوں نے اپنے ملک کی اکانومی کو برباد کر دیا. کیونکہ ظاہر ہے مغرب کی نظر میں سوشلسٹ اکانومی جو ہے، کنٹرول اکانومی، وہ ایک فری مارکیٹ اکانومی کے خلاف ہے یا ان کے نظریات کو نہیں مانتی ہے. تو مغرب کے لوگوں نے ان کو کہا کہ اس نے اپنے ملک کی جو معیشت ہے وہ تباہ کر دی ہے. حالانکہ وینزویلا میں جو اقتصادی حالات خراب ہوئے ہیں، ان کی بنیادی وجہ ان کی سوشلسٹ اکانومی نہیں ہے، بلکہ سوشلسٹ اکانومی نے وہاں پہ بہت سارے حالات بہتر کیے تھے. اصل جو وجہ ہے وہ ہے امریکن سینکشنز. امریکہ نے بہت سخت قسم کی سینکشنز وینزویلا پہ لگائی ہوئی ہیں. اس وقت وینزویلا کا تیل جو ہے وہ باہر نہیں بک رہا ہے. کچھ چین خریدتا ہے اور کچھ وہ بلیک مارکیٹ میں سستے داموں پہ بیچ دیتے ہیں. اور کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو اپنے حوالے سے خریدتی ہیں اور پھر خود ہی کہیں مارکیٹ کر دیتی ہیں، جس میں وینزویلا کو زیادہ پیسہ نہیں مل رہا. لیکن وینزویلا کی اکانومی چل اس طرح رہی ہے کہ وہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، لیکن لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خوراک کی کمی نہیں ہے، ادویات کی کمی نہیں ہے، تمام پابندیوں کے باوجود. آپ یہ دیکھ لیجیے، جب کووڈ-19 کی وبا پھیلی تھی تو امریکہ نے کسی بھی دوا کو بھی وہاں جانے نہیں دیا تھا، کسی ویکسینیشن کو بھی وہاں جانے نہیں دیا تھا. لیکن اس وقت کیوبا اور چین اور روس نے ان کو وہ ویکسین مہیا کی تھی. اور ظاہر ہے وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وینزویلا کا، وہ کیوبن ڈاکٹرز نے بنایا، جو دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بڑے سوشلسٹ پیٹرن پہ وہ بنا ہوا ہے. تو بہرحال اب اس وجہ سے ایک امریکہ کی بڑی عرصے سے کوشش ہے کہ دوبارہ وہاں پہ قبضہ کیا جائے. ہیوگو شاویز کے زمانے میں بھی ایک کو کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ ان کی حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا گیا تھا. لیکن یہ تختہ صرف 45 گھنٹے ہی ان کو اقتدار سے محروم کیا جا سکا، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے تھے. اور فوج نے پھر بھی یعنی ان کے جو فوج میں حامی لوگ تھے، لائل جو لوگ تھے، وفادار، انہوں نے اس کو ناکام بنایا اور ان کو دوبارہ صدر بحال کر دیا گیا. پھر انہوں نے الیکشن کرائے اور وہ چلتے رہے. 2013 میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد ان کے جو سکسیسر منتخب ہوئے وہ ہے نکولس مدورو، جو اس وقت بھی صدر ہے. تو نکولس مدورو کے خلاف بھی کافی سازش کی گئی. ایک الیکشن ہوا، اس الیکشن میں ان کا مخالف تھا یوہان گوائیڈو، اس کو کامیابی نہیں ہوئی. لیکن عالمی میڈیا نے، اور خاص طور پہ مغربی جو کنٹرول کا میڈیا ہے، امریکہ، برطانیہ یا اس طرح کے اور یورپین یونین کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ نکولس مدورو نے دھاندلی کی ہے اور دھاندلی کر کے جیتے، لہٰذا ہم اس کو اللیجٹمیٹ رولر سمجھتے ہیں. تو یہ پوزیشن ان کی اب بھی چل رہی ہے. جبکہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز تھے، خاص طور پہ جو امریکن اسٹیٹس کے جو آبزرورز، یعنی ساؤتھ امریکن اسٹیٹس کے جو آبزرورز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے بڑے فیئر ہوئے تھے. لیکن امریکی جو وہاں پہ گئے تھے الیکشن پول واچرز یا الیکشن کو آبزرو کرنے والے، وہ کہتے کہ نہیں، یہ دھاندلی تھی. بہرحال ابھی تو ثبوت دھاندلی کا نہیں، لیکن مغربی میڈیا کی زبردست ایک کیمپین ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن سے. تو مدورو بہرحال اس وقت سے صدر چلے آ رہے ہیں، اور درمیان میں بہت سینکشنز اور لگا دی گئی ہیں ان کے اوپر، اور وینزویلا کی اکنامک اینڈ اقتصادی ناکہ بندی سخت کر دی گئی ہے. لیکن وینزویلا سروائیو کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو بھی ان کے پاس اس وسائل ہیں وہ اپنے عوام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. روس اور چین کی بھی مدد شامل ہے. ایران کے وفد سب سے زیادہ وہاں پہ جاتے رہتے اکثر و بیشتر. تو اس طرح
ان کا جو ایک تعلق ہے دنیا سے وہ اس بلاک کے ساتھ بنتا چلا جا رہا ہے جس کو ہم اینٹی امریکہ کہیں گے. وہ برکس کے بھی رکن ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ایک ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ امریکہ مخالف سمجھی جا رہی ہے، اور امریکہ ظاہر ہے وہ ان کے خلاف ہے. امریکہ نے کئی بار کوشش کی دباؤ ڈالنے کی، فوجی طور پہ ابھی تک حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ وینزویلا پہ فوجی مداخلت کر کے رژیم چینج کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. اسی لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو کارٹیلز جو ہیں نارکوٹکس میں یا ڈرگز میں جو ہیں ان کو وہ ٹیررزم کے برابر سمجھے گی. تو اگرچہ یہ دنیا میں قانون ایسا نہیں، اس کی وجہ سے جو بین الاقوامی قوانین میں جو اب تک ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن اس میں ایڈیولوجیکل فیکٹرز ہے نہ کہ عام کرائم، جبکہ ڈرگز کی جو ٹریفکنگ ہے وہ ایک کرائم ہے اور اس کو آپ ٹیررزم کی اس ڈیفینیشن میں شامل نہیں کرتے. کم از کم اقوام متحدہ یا بین الاقوامی قوانین جو ہیں ان میں ٹیررزم میں شامل نہیں کیا جاتا اس کو، ڈرگز کی ٹریفکنگ کو. لیکن امریکہ نے اپنے مفاد کے لیے اپنی ہی ڈیفینیشن کو خود بدلا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب حملہ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. پابندیاں سخت ہیں. وینزویلا کے صدر جو نکولس مدورو انہوں نے امریکی تعیناتی کے جواب میں یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس جو 45 لاکھ کے قریب جو ریزروسٹ ہے، یعنی بہت بڑی تعداد انہوں نے ٹرین کی ہوئی ہے، ایک ریزروسٹ کہہ لیں یا ریزرو فوج جو بنائی ہوئی ہے ان کی. اس طرح عموماً فوج جو ہے جو ریگولر فوج ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہے، یہ سے کچھ زیادہ ہے. لیکن جو ریزروسٹ ہیں یعنی عام لوگ شہری جو اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اپنی حکومت کا دفاع کریں گے، ان کی تعداد 45 لاکھ ہے. تو انہوں نے کہا ان 45 لاکھ ریزروسٹ کو میں اسلحہ دے رہا ہوں کہ اگر امریکہ کی مداخلت ہوتی ہے کسی بھی صورت میں تو یہ ان سے لڑیں گے. تو امریکہ کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا کہ اگر وہ مداخلت کرے اور ناکام ہو کے پیچھے ہٹ جائے، تو اس لیے ان کو بہت سوچنا پڑے گا ان کی فوج کو کہ وہ مداخلت کرے نہ کرے. اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بظاہر 6 جنگوں کی خاتمے کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ جنگوں کا سلسلہ یا حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. مثال طور پہ بڑے ماضی قریب میں جو 2 بڑے حملے انہوں نے کیے ہیں، ایک تو یمن پہ کیا جو بظاہر ان کے خیال میں کامیاب ہوا، لیکن بین الاقوامی امور کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تمام حملوں کے باوجود وہ یمن کی پالیسی تبدیل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور خود ان امریکی فوجوں کو بحیر احمر سے وڈرا کرنا پڑا ہے. تو یہ یمن کی کامیابی سمجھی جائے گی، نہ کہ امریکی صدر کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کیے B-2 بامبرز کے ذریعے، یہ بھی ایک حملہ ہے. پھر انہوں نے صومالیہ پہ بمباری کی ہے. پھر انہوں نے ڈرونز کے ذریعے کچھ یمن کے آس پاس کے علاقوں میں حملے کیے. تو ابھی ان کے حملوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے جو بظاہر وہ کریڈٹ لے رہے ہیں جنگ بندی کے. تو امریکہ کی پالیسی دراصل کوئی اصولی پالیسی نہیں ہے. اس وداؤٹ رولز، یعنی رولز کے بغیر جب دنیا بنتی چلی جا رہی ہے، جس میں امریکہ ایک واحد سپر پاور ہے جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وینزویلا جیسی ایک سونے کی چڑیا جو ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے. یعنی جہاں پہ تیل کی دولت بھی ملے گی، سونے کے ذخائر بھی ہیں اور ایک بہت بڑا خطہ بھی ہے. وہاں کے عوام بہرحال اپنے ملک کا دفاع کریں گے. تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ فوجی جو تعیناتی کی ہے امریکہ نے، یہ کس طرح جائے گی. ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں رسک بہت زیادہ ہے، خطرات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اگر وہاں کے لوگ کھڑے ہوں گے اور جیسا کہ حالات بتاتے ہیں کہ وہاں کے عوام میں، اور خاص طور پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں کے جو مقامی پرانے امریکی ہیں، یعنی جو وینزویلا کے شہری ہیں جو کہ غیر سفید فام لوگ ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں ریڈ انڈین ٹائپ کے وہ پرانے امریکی جو کہلا سکتے ہیں، وہ ویسے اپنے آپ کو بولیوارین کہلاتے ہیں. تو وہ لوگ اگر کھڑے رہتے ہیں تو امریکی فوج کو قبضہ کرنے کے باوجود امن نہیں ملے گا. شاید عراق سے زیادہ بدتر حالات ہو، کیونکہ عراق میں تقسیم تھی. تو اس لیے بہت سے لوگ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ براہ راست فوجی چڑھائی کرنے کے آپ ہائیبرڈ سسٹم کریں، یعنی پروپیگنڈا کریں خوب، اور جو مخالفین ہیں یعنی کہ یوان گوائیڈو جیسے لوگ یا اس طرح کے اور بھی کئی لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے رہیں. تو یعنی ان کے ذریعے نکولس مدورو کو ناکام بنانے کی کوشش کرے تاکہ بالآخر یہ جنگ اتنی طویل ہو جائے کہ وہاں کے عوام تنگ آ جائیں اور پھر کہیں کہ ہاں جی ہمیں اب روٹی سپلائی کر دو. جو کہ اب غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کامیابی نہیں ہوئی اسرائیلی فوج کو، لیکن وہ کوششیں کر رہی کہ اتنی سٹارویشن کی جائے کہ بالآخر غزہ کے لوگ خود کہیں کہ بھئی ہمیں خوراک دو، کھانا دو، چاہے ہماری آزادی چھین لو. تو یہ امریکہ شاید کوشش کرے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں
کہ کیسے آگے بات بڑھتی ہے. ابھی تک اس پہ چین اور روس جو ہے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس چیز کو ویلکم نہیں کیا ہے, اور جو دوسرے لیٹن امریکن کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم نہیں کیا ہے بلکہ تنقید کی ہے. برازیل نے اس پر تنقید کی ہے, چلی نے اس پر تنقید کی, کیونکہ برازیل اور چلی دونوں میں بائیں بازو کی حکومتیں ہیں. تو باقی بھی ملک جہاں پہ حکومتیں بائیں بازو کی بھی نہیں ہیں سوائے ارجنٹینا کے, سب نے اس کی مذمت کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے بڑھتے ہیں یا رک جاتے ہیں. جنگ بڑھتی ہے, اگر جنگ بڑھتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی, کیونکہ پھر اس میں لیٹن امریکن کنٹریز میں پوری ایک عدم استحکام آئے گا اور یہ پھر کوئی ملک محفوظ نہ رہ سکے شاید. اب اس پر ہم ابھی مزید دیکھیں گے کیا پیش رفت ہوتی ہے. میری اس تجزیے پر اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیں, کامنٹس میں آئیں, بات کریں, سوال کریں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جوابات دے سکوں. بہت شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.